السلام علیکم لسنرز. ناول نیم مندر عشق باشما اشتم. رائٹر سمرین شاہ. ایپیسوڈ 12. وہ مورے کی ہدایت پر نماز پڑھنے چلا گیا. وہ کبھی روزانہ پڑھتا تھا یا کبھی ایک دن نہیں. سستی کر جایا کرتا تھا یا پھر اپنے اوپر احسان کرتے ہوئے ایک دو بار پڑھ ہی لیا کرتا تھا. مورے اس کو سمجھاتی تھی کہ نماز میں ہی سکون ہے، اور وہ اس بات کو مانتا بھی تھا کہ واقعی رب کی بارگاہ میں اپنا سر جھکانے سے کتنا سکون ملتا ہے. اور جب اس پر سستی چھا جاتی تو وہ بہت سے دن اس سکون سے محروم رہتا. اب جب اس نے نماز مکمل کی تو صرف اپنی ماں اور باس بڑی امی کے لیے دعا کرتا اٹھ گیا اور بارہ آیا جو اب فلم کے بجائے ڈوریمون دیکھ رہی تھی، جہاں جیان صاحب اپنی بےسری آواز میں میں ہوں جیان میں ہوں بڑا طاقتور گا رہا تھا. اس نے صوفے کی طرف دیکھا جہاں وہ اس سب کی طرح اس کی سریلی آواز کو سن کر بے ہوش ہو گئی تھی، یعنی کہ وہ اب سو چکی تھی. وہ سامنے ریموٹ اٹھا کر نوبیتا کی روندی شکل کو بند کیا اور ریموٹ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر مڑنے لگا کہ رک گیا. وہ ایسے بنا کمبل کے صوفے پہ سوئے گی نہیں، اسے ایسے نہیں چھوڑ سکتا. گھر میں ملازم بھی ہوتے ہیں، بے شک قابل اعتبار ہوں، مگر وہ رسک نہیں لے سکتا تھا. چل کر اس طرف آیا اور اسے بڑی ہی احتیاط سے اٹھایا. وہ ہلکا سا کسمسائی اور کچھ بڑبڑائی تھی. امی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. اس بات پر اسامہ ٹھہر گیا. وہ اب اسے دیکھنے لگا جو اتنا کہہ کر پھر خاموش ہو گئی تھی. وہ الجھ گیا. اس ویمپ نے اپنے اوپر ماسک پہنا ہوا ہے، ورنہ در حقیقت وہ ڈرتی بھی ہے اور اپنے ماں باپ کو بھی یاد کرتی ہے. اس کے دل کو کچھ ہوا. شرمندگی نے اسامہ کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا. اسے نور کو یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا. اسے اٹھا کر ارباز کے کمرے کے بجائے اپنے کمرے میں لے گیا تھا. کہیں وہ واقعی ڈر ڈر کے نہ سوتی ہو. وہ اسے اب بستر پر لٹا چکا تھا اور اس پر کمبل ڈالنے لگا اور پھر اس کے منہ پر آئے بالوں کو ٹھیک کر کے چلتا ہوا سیدھا دروازہ بند کرنے لگا اور لیپ ٹاپ ڈیسک سے اٹھا کر صوفے کی طرف آ گیا اور آن کر کے اپنے کام میں مصروف ہو گیا. مگر مسلسل اس کی نظریں نور کے سوئے ہوئے وجود پر پڑ رہی تھی. اس کی آنکھوں میں نور کے لیے کچھ نہیں تھا سوائے ہمدردی کے. اس نے جو کچھ کیا بہت غلط کیا. وہ برا ہے جو اس کے ساتھ روکھے رویے سے پیش آ رہا تھا، مگر وہ بھی کیا کرتا؟ آخر اپنی فطرت کو کیسے تبدیل کرتا؟ اور یہ دل پر ایسے شگاف پڑ چکے تھے جنہیں ٹھیک کرنا بے حد دشوار تھا، مگر ناممکن نہیں تھا. اگر کوئی اسی دل سمیت اسے قبول کرے اور اس سے ایسی ہی محبت کرے جس طرح وہ ہے، تو کیوں نہیں تبدیل ہو سکتا؟ جس رنگ میں رنگیں گے وہ رنگ جائے گا. بس محبت کے بول کے بجائے فقط صرف نگاہ ہی کافی ہے دل پگھلنے کے لیے. اسامہ نے اب اس پر سے نظریں ہٹا لی تھی اور جیب سے سگریٹ نکال کر ایک بار پھر اپنے ڈپریشن کو دھوئیں میں اڑانے کی بھرپور کوشش کرنے لگا. پوچھ سکتی ہوں میرے کمرے میں آنے کی جرات کیسی کی تم نے؟ وہ کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی جب ان کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور انہوں نے بولا، اندر آ جاؤ. تو ہیرا کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر ان کے ماتھے پر لاتعداد شکنیں آ گئی اور پھر جب بولی تو لہجے میں کرختگی نہیں مگر سرد مہری ضرور تھی. ہیرا پہلے سے گھبرائی ہوئی تھی، مزید ان کے لہجے نے اس کے اوسان خطا کر دیے. بڑی خانم، اپنی اس ناپاک زبان سے میرا نام بھی مت لو. وہ سر جھٹک کر کڑوے لہجے میں بولی. وہ اپنا سر جھکا چکی تھی. ایم سوری خانم، وہ بھیگے لہجے میں کہنے لگی. اصل میں اسے دکھ اپنے کیے پر نہیں تھا، اسے تکلیف اپنی زبردستی شادی پر ہو رہی تھی. سوری؟ کس بات کی سوری؟ معافی تو تمہیں اس بچی سے مانگنی چاہیے. کیا قصور تھا مجھے بتاؤ. اتنی محبت تو تمہیں بھائی سے نہیں تھی، یہ تو میں بھی اچھی طرح جانتی ہوں. جس طرح تم نے اس کو مارنے کی کوشش کی تھی، معاملے کی نوعیت تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہے. اب خود ہی اپنے منہ سے اقرار کرو کہ آخر تم نے ایسا کیوں کیا. وہ تیزی سے بولتے بولتے آخر سنجیدگی سے کہنے لگی. آپ ایسے کیسے کہہ سکتی ہیں خانم؟ ہادی بھائی کے لیے میں کتنا تڑپی ہوں. بے شک میری ان سے بنتی نہیں تھی، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں اپنے بھائی سے محبت نہیں کرتی. بھیگے آنکھوں اور لہجے سمیت وہ رضا خانم کو اس وقت ڈھونگی لگی تھی. محبت اگر تم کرتی ان سے تو تم جائے نماز بچھا کر ان کے لیے نفل پڑھتی، جو کچھ ہوا اسے درگزر کرتی، ہادی کے لیے فاتحہ پڑھتی، نہ کہ خود اپنے لیے جہنم خریدتی. چلو فرض کرو اگر ہادی کے ہاتھوں اس کے خاندان کے کسی فرد کا قتل ہو جاتا اور تم خون کے بدلے جاتی، پھر وہ جو تمہارے ساتھ سلوک کرتے، کیا وہ درست ہوتا؟
سچی سچی جواب دینا۔ تمہیں اس لیے نہیں پڑھانے کی اجازت دی میں نے کہ تم انسانی جان لیتی۔ پھر جواب دو، چپ کیوں ہو گئے؟ اگر کوئی جواب نہیں ہے تو خاموشی سے نکل جاؤ۔ وہ تیزی سے کہتی اب کتاب کے صفحے پلٹنے لگی، جبکہ ہیرا ان کے پیر پکڑنے لگی۔ اب اس بندے سے کسی ایک ہی طریقے سے دستبردار ہوا جا سکتا تھا کہ خانم کو حائل کیا جا سکے۔ آخر فیصلہ خانم کا ہی تو تھا۔ مجھے معاف کر دیں، آپ بے شک مجھے ان کے پاس لے جائیں، میں ان سے معافی مانگوں گی، مگر میری کسی 40 سال کی عمر کے اصغر علی سے شادی مت کروائیں۔ خانم میں نے بھی پڑھنا ہے، اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے، میرا مستقبل تباہ مت کریں۔ وہ اپنا پیر ہٹانے لگی۔ پرے ہٹو، مجھے ایسا بالکل نہیں پسند، میرے سامنے مت جھکاؤ، مت جھکا کرو، جو بھی بات کرنی ہے سیدھے سیدھے کیا کرو، یہ حد کرنے ذرا بھی نہیں پسند مجھے۔ اور ابھی بھی تمہارے میں کوئی احساس شرمندگی نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اپنے ہی مفاد کی خاطر تم یہ سب کر رہی ہو۔ جب سچ مچ تم اپنی غلطی دل سے تسلیم کرو گی پھر میرے پاس آنا، ورنہ بھول جاؤ تمہاری کوئی بات میں سنوں گی۔ بے حسی کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں تھا جو وہ ہیرا کو دیتی۔ اسے کام ہی ایسا کیا تھا کہ معافی کی گنجائش ہی نہیں تھی، اور معافی کو تب قبول کیا جاتا جب اگلا بندہ واقعی اپنی غلطی کو سچے دل سے تسلیم کرتا۔ اور رضا خانم کو وہ ابھی تک مفاد پرست ہی لگی تھی، تو وہ کیوں کر اس کو معاف کرتی، اس کی خواہش پوری کرتی۔ وہ 2-3 بار ان کو سوری بولتی رہی۔ جب کوئی جواب نہ مل پایا تو اپنے بھیگے گال صاف کرتے وہ سر جھکائے مل پڑی، جبکہ اندر آتے بلال نے بہت شدت سے اس کا درد محسوس کیا تھا۔ پھر اپنی شکوہ کرتی نگاہیں اپنی پیاری سی دادی جان کی طرف بڑھائی، جو اب اس کی موجودگی اور نظروں کو نظر انداز کرتی کتاب میں گم ہو چکی تھی۔ ہیرا بلال کے سامنے سے گزرتی کمرے سے باہر نکل پڑی، اور بلال مڑ کر اسے دور جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ نوری؟ وہ جلدی سے چیختے ہوئے بستر سے تیزی سے اٹھی۔ تین جو فجر کی نماز پڑھ مکمل کر رہا تھا اس کی چیخنے اور اٹھنے سمیت تیزی سے کھڑا ہوا اور اس کے پاس آیا، جب وحشت زدہ ہو کر دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ موشم، کیا ہوا؟ اس نے سمرن کو پکڑا اور اس کے پکڑنے پر تڑپ اٹھی اور اسے دھکا دینے لگی۔ دین نے اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ جانے دو مجھے، وہ میری نوری کی معصومیت چھین لے گا، جانے دے مجھے، چھوڑو، وہ نوری کو چھونے والا تھا، میں اس سے ماروں گی، وہ چلائی تھی۔ ہوش میں آؤ، دین اسے جھنجھوڑنے لگا، اور وہ تو ایسے تڑپی تھی جیسے اگلے پل اس کی روح نکل جائے گی۔ اس کے لہجے کی وجہ سے، اس کی چیخنے کی وجہ سے باہر کمرے میں بھی دستک ہونے لگی۔ یقیناً مورے بھی اس کی آواز سے ڈر کر آئی تھی۔ دین، بچے کیا ہوا؟ مورے باہر سے آوازیں دینے لگی اور وہ اسے قابو کرنے میں مصروف تھا۔ سمرن، کچھ نہیں ہوا، نوری کو ہوش میں آؤ، کچھ نہیں ہوا، نوری کو ہوش میں آؤ، وہ غصے سے جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ ایک دم ساکت ہو گئی۔ دین اب اسے چھوڑ کر دروازے کی طرف بڑھا اور دروازے کو کھولا۔ مورے اندر داخل ہوئی۔ وہ دین سے کچھ کہنے کے بجائے اس کی طرف آئی اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ مورے کے مہربان لمس نے بھی اس کی چپ نہ توڑی تھی، جو یکدم اس کو اپنے لپیٹ میں لے چکا تھا۔ وہ اسے بستر کے پاس بمشکل ہی اپنے بوڑھے بازو سے گھسیٹنے لگی اور اسے بٹھایا اور مڑ کر دون کو دیکھا، جو خود بھی چپ کر کے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر سمرن کو پکڑانے لگی، مگر وہ ہلے نہیں۔ انہوں نے پیار سے اس کے بالوں کی لٹوں کو سائڈ پر کیا۔ میری جان، پانی پیو، رات کو سونے کے بعد حلق خشک ہو جاتا ہے۔ وہ گلاس اس کے ہونٹوں کے قریب لے جاتے ہوئے کہنے لگی۔ پھر بھی اس کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ دین چل کر آیا اور ان کے ہاتھ سے گلاس دیا۔ مورے، آپ جائیں، سوری، آپ ڈسٹرب ہوئی، میں سنبھال لوں گا۔ انہوں نے اب اسے گھورا۔ نہیں، میں اپنی بیٹی کے پاس سے ہوں گی۔ مورے کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ جائیں آرام کریں، میں ہینڈل کر لوں گا۔ وہ گلاس ٹیبل پر رکھ کر ان کو اپنے ساتھ لگائے دروازے کی طرف لے گیا۔ دھیان سے دین، بہت نازک لڑکی ہے۔ وہ ہولے سے ہنس پڑا۔ کوئی نازک لڑکی نہیں ہے، میڈم ایک چور کو پورے قطر بازار میں جوتے مار چکے ہیں۔ بس میں جب سے آیا ہوں ڈرامے کر رہی ہیں محترمہ کہ مزید قریب ہو سکے۔ وہ مورے کی پریشانی کو کم کرتے ہوئے بولا۔ آ جاؤ دین، خیال رکھنا۔ وہ اس کی گال پر ہلکی سی چپت لگا کر بولی۔ دین ہولے سے مسکرایا اور انہیں کمرے تک چھوڑ کر واپس آیا اور جائے نماز اٹھائی، اسے تہہ کر کے رکھ کر اس کے پاس آیا، جو بالکل اسی پوزیشن میں تھی جدھر وہ اسے چھوڑ کر آئے تھے۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھنے کے بجائے گھٹنے کے بل بیٹھا اور اس کی گود میں پڑا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ادھر دیکھو، ویسے جس طرح تمہاری حرکتیں ہیں تمہارا نام موسم سوٹ نہیں کرتا، اب کیا رکھوں؟ وہ نرمی اور بڑے پیار سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔
اچانک سمرن کے آنسو اس کی گود میں گرنے لگے. ہولے ہولے جسم بھی کانپنے لگا. امی ابو نے ٹھیک نہیں کیا دین، میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی. اس نے ایک ایک لفظ کو کتنی تکلیف سے کہا تھا. دین اچھی طرح جانتا تھا. میرا صبر، میری برداشت کا کیا فائدہ ہوا دین؟ کچھ بھی نہیں. جو یہ کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، جھوٹ بولتے ہیں لوگ. کوئی نہیں میٹھا ہوتا، الٹا عزت نفس کچلے جاتی ہے. اور ویسا ہی ہو رہا ہے. آپ خود جانتے ہیں میں اپنے اوپر کسی کی سخت نگاہ برداشت نہیں کر سکتی. اور میں نے 4 دن کی اتنی مار، اتنی ذلت کیوں سہی؟ اپنے گھر والوں کی خاطر نا. میری بہن کا مستقبل تباہ نہ ہو جائے. میں نے ان کے لیے اتنا کچھ کیا اور انہوں نے سب ختم کر دیا، سب تباہ و برباد کر دیا. وہ پھٹ پڑی. دین خاموشی سے اسے سنتا رہا. اس کا ڈپریشن اس کے بولنے سے ہی کم ہونا تھا، اس لیے بیچ میں کچھ نہیں بولا. میرا دل کرتا ہے آپ کے آغا جان کو شوٹ کر دو. میرے بھائی نے نہیں مارا، اس کے دوست نے یہ سب کیا تھا جو اب باہر عیاشی کر رہا ہے. میرے بھائی نے بے وقوفی کی تھی بس، اور اس بے وقوفی کی اتنی بڑی سزا. دین نے اٹھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا اور اسے پیار کیا. ریلیکس موشم، سب ٹھیک ہو جائے گا. وہ اس کی تکلیف کو بخوبی سمجھ رہا تھا، مگر الفاظ نہیں مل رہے تھے جس سے اس کی تکلیف کم ہوتی. کیا ہوگا دین؟ طوفان تو اب گزر چکا ہے. اس کے سینے پر سر رکھے وہ تھکے انداز میں بولی. دین نے اس سے خود میں بھیج دیا. میری موشم سب سے بہادر ہے. کل میں حویلی کے لیے نکل رہا ہوں. میری بھرپور کوشش ہوگی کہ میں نور صبح کو اپنے ساتھ لے آؤں. تم پرسکون ہو جاؤ. میرے ہوتے ہوئے اس کا مستقبل ہرگز تباہ نہیں ہوگا. وہ خاموش ہے. یار کچھ کمی لگ رہی ہے یہ 2 دنوں سے. اب اس کا دل ہلکا کرنا چاہتا تھا، اسے ٹاپک بدلتے ہوئے بولا. اور پھر بھی لفظ یہ بیٹھی رہی. پوچھو گی نہیں؟ سمرن نے نفی میں سر ہلایا. میری فارسی؟ تمہارے اس ٹینشن میں 2 دن سے فارسی نہیں بولی. آپ نے بولی تھی. اب وہ کہنے لگی. لہجہ بھاری تھا مگر تھوڑی سکون کی آمیزش تھی. کیا بھلا بولا تھا؟ مجھے یاد نہیں آ رہا. وہ جان بوجھ کر اسے وہ آخری لفظ منہ سے کہلوانا جا رہا تھا. پتہ نہیں، دوست، درہم، ہاں شاید یہی تھا. صلاح الدین کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آئی. 2 سست درہم، وہ بولا. ہاں وہی. اس نے دین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. ارے ہاؤ سویٹ آف یو. وہ شرارت سے اس کی طرف جھکا. اس کا مطلب کیا تھا؟ دین نے سر ہلایا. او چلو اٹھو، اب فریش ہو کر نماز پڑھو، پھر تمہیں صبح کہیں لے کر جاتا ہوں. وہ اسے اٹھا کر بولا. دین مجھے کہیں نہیں جانا. وہ بہت تھکی ہوئی لگ رہی تھی. ہاں اس وقت بولوں گا کہ نیلم کے لیے نکلتے ہیں تو پھر محترمہ کی ساری تھکن، ساری بیزاری دور ہو جائے گی. کیا ہم ابھی نہیں نکل سکتے؟ وہ ایک دم اٹھ کر اس سے بولی تھی. جی نہیں. صلاح الدین نے اسے گھور کر واش روم کی طرف راہ دکھائی. آپ بہت برے ہیں. وہ غصے سے کہہ کر واش روم کے اندر گھس گئے اور وہ گہرا سانس لیتا ہوا بستر کی طرف آیا. وہ اٹھی تو کمرہ روشن ہوا تھا. وجہ کمرے کی بڑی بڑی کھڑکیاں اور بالکنی کا دروازہ کھلا ہوا تھا. اسی وجہ سے صبح کی روشنی کمرے میں پڑ رہی تھی. نور نے تھوڑا سا سر اٹھایا اور پھر اپنا منہ تکیے پر گرا دیا، مگر اسامہ کے بستر اور کمرے میں خود کو پا کر وہ تیزی سے اٹھی اور نظر سامنے صوفے پر لیٹے اسامہ پر پڑی. یہ چکی کب سے اچھا ہو گیا؟ حیرت ہے. اس نے اپنے بال کھجا اور اس کے ہاتھ کھلے منہ کو دیکھ کر اس جیری کو صبح ہی صبح شرارت سوچی. ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ ٹام کو تنگ کیے بغیر اس کا دن خوشگوار گزرتا. وہ جلدی سے کمبل ہٹا کر بستر سے اتری اور واش روم کی طرف بڑھی. یوٹیوب نے واقعی صبح کا دماغ خراب کر دیا تھا. یہ بات امی نے کچھ دن پہلے ہی گئی تھی. اس میں مختلف پرینکس اور ڈرامے نے صبح کو شیطان بنانے میں دیر نہیں کی تھی. وہ واش روم سے ٹوتھ پیسٹ لے کر آئے اور اس کے پاس پہنچے. اس کا کیپ کھولتے ہوئے اسے ہنسی بھی آ رہی تھی اور ڈر بھی لگ رہا تھا کہیں یہ اٹھ نہ جائے. وہ جلدی سے پیسٹ کی نپ کو اس کے منہ کے قریب لے کر گئی اور اسے دبانے لگی اور پیسٹ نکل کر اسامہ کے منہ میں گھس گئی. جلدی سے یہ کام کیا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی. یہ کیا؟ کمرے میں کنڈی لگی ہوئی تھی اور اب صبح میڈم کی اتنی ہائٹ تو تھی نہیں کہ وہ کنڈی کھولتی. اسامہ کچھ منہ میں محسوس ہوا اور اس کی پٹ سے آنکھیں کھلی اور اس نے جلدی سے منہ میں عجیب سی چیز محسوس کی. اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور تیزی سے اٹھ کے منہ میں پیسٹ. اس سے پہلے وہ صبح کا بندوبست کرتا وہ تیزی سے واش روم کی طرف بھاگا کہ کہیں پیسٹ اس کے منہ میں ہی نہ چلا جائے. او نو، چکی اٹھ گیا. یہ کیسے کھلے گا؟ کھل جا سمسم.
وہ جلدی سے سامنے پڑا ٹیبل دیکھنے لگی اور اسے پکڑ کر گھسیٹنے لگی، اور وہ پانی سے اپنی زبان صاف کرتا ہوا بولا، بیکار میں اس لڑکی کے لیے میں نے ہمدردی کی، زندگی اجیرن کر دی ہے اس نے۔ وہ دانت پیستے ہوئے تیزی سے باہر کی طرف آیا، جو اب ٹیبل جلدی سے گھسیٹ کر اوپر چڑھ رہی تھی۔ اسامہ بھاگتے ہوئے آیا اور اسے پکڑ کر اٹھایا۔ تمہیں تو میں بتاتا ہوں ویم، وہ چیخنے لگی، بچاؤ امی۔ وہ اس کی گرفت میں نکلنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ امی بچائیں گی تمہاری، وہ اسے بستر پہ گرا کر غصے سے بولا۔ وہ غصے سے مڑی اور اب اس کے سامنے بازو سینے پر باندھے خون خوار نظر سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ چکی نہ ہو تو یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ وہ اب ایک ایک لفظ چبا چبا کر اس سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کیا کیا ہے اسامہ؟ وہ ایک بلی کی طرح معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑ رہی تھی، اور اس چھوٹی شیطان کی خالہ کی اس معصومیت پر اسامہ کا دل کیا اس کے لمبے بالوں کو پنکھے سے لٹکا کر پنکھا چلا دے۔ میں تمہیں وارن کر رہا ہوں نور صبح، اگر دوبارہ تم نے ایسی حرکت کی تو میں تمہیں پنکھے سے الٹا لٹکا دوں گا، یا تمہیں واشنگ مشین میں ڈال کر واشنگ مشین چلا دوں گا۔ وہ دانت پیستے ہوئے کہہ رہا تھا، پانی پینے لگا کیونکہ اس کی زبان عجیب سی کڑوی ہو گئی تھی۔ اس کا دل خراب ہو رہا تھا۔ واؤ، پھر میں گول گول گھوموں گی، ایسے راؤنڈ راؤنڈ۔ وہ مزے سے انگلی سے گول گول کا اشارہ کرتے ہوئے بولی، کیا کیا ہے تم نے؟ اف۔ وہ فلیور خراب ہونے کی وجہ سے برے برے منہ بناتا جلدی سے باہر کی طرف بڑھا کہ وہ بعد میں اس سے نپٹے گا۔ وہ بھی اس کے پیچھے آئی۔ ہائے کاش میرا DSLR ہوتا تو آپ کی پکس لیتی، وہ مزے سے کہنے لگی، اور وہ مڑا تھا۔ مجھے مجبور مت کرو صبح کہ میں تمہیں سیڑھیوں سے اٹھا کر پھینک دوں، وہ غصے سے بولا۔ صبح نے اپنی آنکھیں گھمائیں، تھم کی۔ یاد رہے میں ارشد بھائی، شٹ اپ، اتنا ہی وہ تمہارا بھائی ہوتا نا تو تمہیں میرے ساتھ مت بھیجتا، اور اگر تم نے اس کو دوبارہ نام لیا تو زبان گدی سے کھینچ نکالوں گا۔ وہ تو جیسے پاگل ہی ہو گیا تھا، ہر وقت ارشد بھائی، ایسا کیا کیا ہے اس میں جس پر وہ اتنے ایمان سے کہہ رہی ہے کہ جیسے وہ اسے ہر نقصان سے بچا لے گا؟ اور یہی بات اسامہ کو آگ لگا رہی تھی۔ وہ خاموش ہو کر کندھے اچکاتی نیچے چل پڑی۔ وہ بھی نیچے آیا۔ اسامہ، وہ کچن کی طرف جا رہا تھا جب صبح کی آواز نے اسے روکا، مگر وہ اس کی طرف نہیں مڑا تھا۔ مجھے کوئی کپڑے لے دیں، میں نے یہ پہن تو لیا ہے مگر ان میں بہت ان ایزی فیل کر رہی ہوں۔ وہ شرٹ کو انگلی سے کھینچتے ہوئے بولی، کیوں لے کر دوں؟ تمہارے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں تھے، یا پھر تم سے جان چھڑانے کے لیے اتنی جلدی کی انہوں نے کہ 2 جوڑے کپڑوں کے نہیں دے سکے؟ وہ اتنی بے رحمی سے بولا تھا کہ پہلی بار نور صبح ضبط نہ کر سکی، اور نمی اس کی آنکھوں میں پھیلتی گئی۔ اور بالکل ٹھیک کیا انہوں نے، تم جیسی کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ اور آغا جی نے یہ غلط فیصلہ کیا میرے حوالے کر کے۔ اچھی خاصی زندگی گزر رہی تھی میری، مگر نہیں، اسامہ کی زندگی میں مصیبت ہی لکھی تھی، کبھی خوشیاں تو ہیں ہی نہیں۔ گاڈ، وہ اپنی بولتی جا رہا تھا، یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ وہ کتنے تیر کسی معصوم کے جسم پر نشتر کر چکا ہے۔ زندگی عذاب کر کے رکھ دی، اب جاؤ یہاں سے، میری نظروں سے اس وقت اوجل ہو جاؤ۔ ایک دم دھڑام کی آواز پر وہ چونکا۔ صبح زمین پر بوس ہو چکی تھی اور اس کا منہ کھل گیا۔ یہ کیا ہوا؟ جب اسے ہوش آیا تو تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ صبح؟ اس کا دل جیسے ڈوب گیا کیونکہ صبح کا چہرہ نیلا پڑ گیا تھا۔ تمہاری شکایت آئی ہے پھر سے، کیوں ایسا کام کرتے ہو بار بار؟ لوگ میرے پاس آتے ہیں، اور وہ بھی ان دنوں جب میری خود آئی ہیں۔ اگر انہیں پتا چلا کہ ابھی تک یہ رسم و رواج اس علاقے میں قائم ہے تو تمہارا سر کٹوا دیں گی۔ سلیم ان کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا، اور آغا جان نے مردان کے بجائے اسے میدان میں بلوایا تھا کہ وہاں اس کا معاملہ حل کیا جائے۔ معاف کر دیجئے مجھے آغا جان، پر وہ لڑکی ہے ہی بدتمیز اور بدزبان کہ میں خود پر اختیار نہیں رکھتا۔ میں نے کہا تھا ماں سے کہ میری دوسری شادی کروا دے، پھر یہ نوبت نہیں آئے گی، مگر وہ مانتی ہی نہیں ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں اپنی شرافت ثابت کرنے میں جتنا معصوم بن سکتا تھا وہ بنا۔ تو شادی کے لیے ماں سے کیوں اجازت مانگتا ہے؟ تیرا حق ہے، تو کر لے، بیکار میں خود کو ہلکان کیا ہوا ہے۔ وہ سگار کے گہرے کش لیتے ہوئے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے حقارہ سے کہنے لگے۔ پھر وہ ہنگامہ کرے گی اور خانم جی کے پاس چلی جائے گی، اور آپ کو تو پتا ہے نا۔ ایک کام کرو، اپنی بیوی کو میرے مظفر آباد والے فارم ہاؤس لے جاؤ، وہاں اسامہ رہتا ہے، اس کا بھی ذرا خیال رکھنا، مجھے اس کی فکر رہتی ہے، اور اپنی اس بیوی پر جو دل میں آئے کر لینا،
کیونکہ وہ اب گاؤں کے لوگوں کے مسائل کل سے سنیں گی. اگر تمہاری خبر ہو گئی تو خیر نہیں، اس لیے ادھر جو جی میں آئے کرنا، میری طرف سے اجازت ہے. تم نے ہمارے بہت سے کام کیے ہیں. وہ مسکرا کر سگار کو ٹرے میں رکھتے ہوئے بولے. سلیم بے یقینی سے دیکھتا رہا، پھر بالآخر مسکرا پڑا. وہ اس کے خلاف کیوں ہوتے بھلا؟ اس نے ان کے اتنے کام جو کیے تھے. آپ کا بہت مشکور ہوں میں. ابھی نکلنے کی تیاری کرتا ہوں. جاؤ. مگر رکو ایک سیکنڈ. اسے جانے کا کہنے لگے. جب ایک سیکنڈ ان کے دماغ میں کچھ آیا تو اسے روکنا پڑا. ذرا اسامہ پر نظر رکھنا اور مجھے اس کی ایک ایک خبر دینا، سمجھ گئے؟ اب ان کی نگاہیں سخت ہو گئیں کہ اس معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں برتنی. آپ کا حکم سارا آنکھوں پر. وہ سر کو خم دیتا ہوا مڑ گیا اور ان کی پرسوچ نظریں اب صلاح الدین کے گھوڑے کی طرف تھیں. وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا. صبح آنکھیں کھولو. صبح تمہیں ہوا کیا ہے؟ وہ اس کے یکدم ہوتے نیلے چہرے پر وحشت زدہ ہو گیا تھا. اچھی خاصی خوشباش تھی. اس نے جلدی سے صبح کو اٹھایا، صوفے کی طرف لے کر گیا اور اس کے پڑتے ٹھنڈے ہاتھوں کو جلدی سے رگڑنے لگا. صبح، گلشیر، پاگلوں کی طرح آوازیں دینے لگا. اس کے سامنے وہ منظر گھوم گیا تھا جہاں اس کی امی کی بھی ایسی حالت تھی اور وہ پاگلوں کی طرح ان کے بے جان وجود کے ساتھ لپٹا پاگلوں کی طرح رو رہا تھا. امی مجھے چھوڑ کر نہ جائیں. امی میں اکیلا ہو جاؤں گا. میرا تو کوئی دوست بھی نہیں ہے، میرا اپنا نہیں ہے کوئی. امی پلیز. ابھی بھی اچانک اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی. صبح I'm sorry صبح. وہ جیسے اس کی خوبصورت معصومیت سے مٹکانے والی آنکھیں دیکھنا چاہتا تھا. دیکھو بہت گندا مذاق ہے. دارا بی بی کو کیا ہوا؟ وہ بھی پریشانی سے پانی کا گلاس اٹھا کر لایا اور پانی کے چھینٹے مار کر اسے ہوش میں نہ لینے لگا. مگر وہ ہوش میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. اس نے تو جیسے ٹھان لی تھی کہ وہ اسامہ کی خواہش پوری کرے، اور اسامہ کو خود سے اس وقت نفرت محسوس ہو رہی تھی. دل کر رہا تھا خود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. پھر اس سے رہا نہ گیا تو تیزی سے اٹھا کر گاڑی نکلوانے کو کہا اور پھر پورے 10 منٹ کے ریش ڈرائیونگ کرتا وہ پرائیویٹ کلینک لے آیا تھا. آپ ان کے کیا لگتے ہیں؟ ڈاکٹر نور صبح کا چیک اپ کرنے کے بعد انہیں اسے ڈرپ لگوانے کا کہہ کر اب اسامہ کی طرف مڑی اور انہیں اپنے آفس میں لے گئی. جب انہوں نے اس سے یہ سوال پوچھا تو اسامہ کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کرے. بہن تو وہ کہہ نہیں سکتا تھا، اور بیوی وہ بھی بے حد مشکل تھا. میری کزن ہے. یہی ایک مناسب رشتہ تھا جسے وہ اپنا سکتا تھا. اس بچی کے پیرنٹس؟ وہ اب ابرو چکاتے ہوئے بولی. ڈاکٹر کو یہ رشتہ مناسب نہیں لگا تھا. حیات نہیں ہے، میرے پاس رہتی ہے. اور کون کون ہے گھر میں؟ ڈاکٹر کے مزید تفصیل سے پوچھنے پر اسامہ کی بے چینی چڑ میں بدل گئی. آپ بتا سکتی ہیں کہ نور صبح کو کیا ہوا تھا؟ اب کیسی ہے؟ وہ اپنے لہجے میں ناگواری کو چھپا نہیں سکا. پہلے تو میں نے سوچا اتنی چھوٹی سی بچی کو کیسے اسٹریس ہو سکتا ہے، مگر جب آپ نے بتایا کہ ان کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو مجھے سمجھ میں آ گئی. دوسرا، آپ نے انہیں ناشتہ نہیں کروایا. اگر آپ ان کے گارڈین ہیں تو آپ کو ان کی ذمہ داری بھرپور اٹھانی چاہیے. اتنی سی بچی کے لیے ٹینشن کوئی اچھی بات نہیں ہے مسٹر خان. نور صبح کو نروس بریک ڈاؤن ہوتے ہوتے رہ گیا اور اسامہ کا تو جیسے منہ ہی کھل گیا. اس کے بے رحم جملوں نے اس کے ننھے سے دل کا کیا حال کر دیا تھا. اس کا شرمندگی سے سر جھک گیا. اس کے اور اس کے باپ میں پھر کیا فرق رہ گیا تھا؟ ابھی تو میں نے ڈرپ لگا دی ہے. اس کا بی پی اور بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول میں لانا تھا. آپ کو اس کے کھانے پر بھرپور توجہ دینی ہوگی اور کوشش کیجیے اسے کسی قسم کا اسٹریس نہ ہو. اگر آپ اس کی ذمہ داری نہیں نبھا سکتے تو اسے کسی قابل بھروسہ رشتے دار کے حوالے کر دیں. ایسے پھر بچی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. اسے ہدایت دینے لگی اور اسامہ فی الحال صبح کے پاس جانا چاہتا تھا. کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ مل سکتے ہیں. آپ انہیں تھوڑی دیر میں لے کر جا بھی سکتے ہیں. میں بھی دیکھا ہوں اب وہ کیسی ہے. اٹھ کر اس کے پاس آئے تھے. اسامہ صبح کو ہوش میں دیکھ کر ایک دم جیسے جی اٹھا تھا. وہ اب نرس سے کچھ بات کر رہی تھی. یہ سوئی میرے اندر کیسے گئی؟ اسے نکال کے وقت درد تو نہیں ہوگا؟ روز صبح کے سوال پر اسامہ اور ڈاکٹر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی. ابھی بھی اس کی کنڈیشن خراب تھی اور اب کیسے مزے کے سوال پوچھ رہی تھی لیٹے لیٹے. نور صبح کیسا فیل کر رہی ہو؟ ایسے نام بہت پیارا ہے تمہارا. ڈاکٹر اس کے پاس آئی. نور مڑ کر انہیں دیکھنے لگی، پھر اچانک اس کے ساتھ چکی کو دیکھنے لگی جو اس کو دیکھ کر مسکرایا تھا. صبح نے گھورا. یہ چکی یہاں کیا کر رہا ہے؟ بہت افسوس ہوا. نہیں مری میں.
وہ سمجھی جیسے چکی اس کے مرنے کا منتظر تھا اور اب اس کے بچنے پر ناکام ہو گیا ہے۔ مگر اگر نور کو اسامہ کے دل کا حال جانتی تو وہ حیرت سے غوطہ زن ہوتی۔ ٹام اور جیری بے شک ایک دوسرے سے بھرپور لڑتے ہیں، مگر جب کسی ایک میں سے کسی کو کچھ ہوتا تھا تو وہ درد سے تڑپ جاتے تھے۔ یہی حال ان دونوں کا تھا۔ ارے تم اپنے کزن کو چکی کہتی ہو؟ کیوں؟ تمہارا کزن تمہیں تنگ کرتا ہے؟ ڈاکٹر حیرت سے صبح کو اور پھر اسامہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ کزن؟ یہ میرا کزن تو نہیں ہے۔ صبح کے فراٹے بھرتی زبان پر اسامہ اپنی گھوری کو روک نہیں پایا۔ یہ لڑکی بیماری میں بھی باز نہیں آئے گی، اس لیے وہ اسے چپ کرنے کا اشارہ کرنے لگا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے خود بتایا ہے۔ ڈاکٹر پہلے حیرت سے پھر عجیب نظروں سے اسامہ کو دیکھنے لگی۔ اسامہ گڑبڑا گیا۔ اب تو وہ پولیس کے حوالے۔ یہ تو بس چکی ہے جو مجھے تنگ کرتا ہے۔ بلاخر نور کے جواب پر اسامہ پرسکون ہو گیا۔ وہ واقعی بڑے دل والی اور بہادر لڑکی تھی۔ وہ اس کی دل میں پہلی بار کسی کی بھرپور سچائی سے تعریف کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے ہنس کر اسے اپنا خیال رکھنے کو کہا اور پھر نرس سے نیڈل نکالنے کو کہا۔ درد نہیں ہوگا، گھبراؤ نہیں۔ اور جب اس کے ہاتھ کی طرف بڑھی تھی کہ صبح نے تیزی سے ہاتھ پیچھے کیا، مگر سوئی کی زبان سے اس کے لبوں سے سسکی نکلی۔ آرام سے، وہ تیزی سے کہنے لگا۔ صبح نے اسے دیکھا، وہ بہت مختلف لگ رہا تھا۔ کہاں وہ اس کے بے ہوش ہونے سے پہلے اتنا غصے سے پاگل ہو رہا تھا، اور اب ارشد بھائی کا ڈر، اور یہ تو چاہتا تھا میں مر جاؤں۔ دل ہی دل میں وہ کہتی۔ اب نرس کی طرف مڑی جو اب بڑی احتیاط سے ٹیپ نکال کر اب اس کو دیکھنے لگے۔ آپ ان سے باتیں کریں، بالکل پتہ نہیں چلے گا۔ وہ ہمت کر کے سر ہلانے لگی۔ وہ اسامہ کے سامنے کوئی کمزور بچی نہیں ثابت ہونا چاہتی تھی، اس لیے لب سختی سے دبائے سوئی نکلوانے کے لیے تیار تھی۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے سختی سے شیٹ کو تھاما ہوا تھا۔ اسامہ اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ وہ مڑی، پتہ نہیں کیا تھا اس کی نظروں میں جس کی اسامہ تاب نہیں لا سکا تھا، اور اس کا ہاتھ چھوڑ کر مڑ کر باہر چلا گیا، اور وہ حیرت سے اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ اس کو کیا ہوا؟ وہاں کیوں بھیج رہے ہیں؟ وہ تجھے اور میں اکیلی جان کیا کروں گی؟ مجھے بھی ساتھ لے کر چل۔ جب وہ اماں کا مظفر آباد جانے کی خبر دے کر وہ غزل کو چائے کا حکم دیتا اپنے جوتے اتارنے لگا، تب اماں حیرت سے بولی۔ تجھے میں کیسے لے کر جا سکتا ہوں؟ آغا جی نے بس 2 بندے جانے کو کہا ہے۔ اب میرا کام وہاں پر ہو گیا ہے، ان کے اس گھر کی دیکھ بھال کروں گا۔ مگر وہ تو سمینہ کا لڑکا نہیں سنبھال رہا تھا گلشیر، تو کیا ایک بندے پر چھوڑ دیں وہ محل جیسا گھر؟ اس پر بھی نظر نہیں رکھنی؟ اگر کل لوگ کرایہ پہ رکھ دیتے ہیں، آج کل لوگ کرایہ پر رکھ دیتے ہیں، اس لیے بھیج رہے ہیں مجھے۔ اور تو سوال بہت کرتی ہے، آرام سے رہ ادھر۔ اور تو بھی تو کام کرتی ہے، ایسے کیسے لے جاؤں؟ وہ پلنگ پر لیٹ گیا تھا۔ تو غزل کو میرے پاس چھوڑ دے۔ سلیم کے چہرے پر شکن آ گئی۔ کیوں چھوڑ دوں؟ اسے میرے پاس کیا 5-6 بیویاں ہیں جو اسے تیرے پاس چھوڑ دوں؟ دوسری کرنے نہیں دیتی، اور ایک جو ہے اسے بھی اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے۔ وہ بگڑ گیا تھا۔ غزل جلدی سے چائے بنا کر لائی تھی۔ جلدی اور ڈر کے بنانے کے بعد اس کا ہاتھ جل گیا تھا۔ سلیم نے ایک نظر دیکھا، پھر نظریں ہٹا کر چائے اٹھانے لگا۔ تیاری پکڑ، تجھے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، وہ چائے کے گھونٹ پیتے ہوئے بولا۔ غزل بولی نہیں، مگر سوالیہ نظروں سے اماں کی طرف دیکھا۔ سلیم نے سر اٹھایا۔ ادھر کیا دیکھ رہی ہے؟ مظفر آباد جا رہے ہیں، مگر اماں ادھر ہی رہے گی۔ اور یہ بات غزل کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ ایک ہی تو سہارا تھی اس کی ساس، جو اس کے ساتھ سگی ماں جیسا برتاؤ کرتی تھی۔ اب ان سے بھی دور ہو جائے گی تو وہ کیسے سہ پائے گی؟ اس نے نمکین پانیوں سے بھری آنکھوں کو اماں کی طرف دیکھا۔ چل پیر دبا میرے، صبح سے کام کر کے آیا ہوں اور کپڑے تیار ہیں میرے، وہ گھونٹ پیتے ہوئے تیزی سے کہنے لگا۔ اماں نے اس نے اشارہ کیا کہ کہیں ابھی پیٹنے نہ لگ جائے۔ وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کھڑے ہو کر اس کے پیر دبانے لگے۔ ہاتھوں میں کیا جان نہیں ہے؟ اور کچھ پوچھا ہے تجھ سے؟ کپڑے تیار ہیں؟ جواب دیا کر میری بات کا، وہ سختی سے بولا۔ جی جی کی بچی، چل جا کر کپڑے واش روم میں لٹکا کرا، میں آ رہا ہوں۔ وہ نفرت سے کہتا کب پھٹک کر رکھ چکا تھا، اور اماں اسے دیکھنے لگی۔